السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و بار میں رکھے، دین کے احکامات کو بہترین طریقے سے سمجھنے والا، عمل کرنے والا اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائے، آمین۔ ہم نے پچھلی دفعہ وضو کے احکام جانے تھے اور وضو کی شرائط، فرائض اور سنن کے بارے میں پڑھا تھا کہ سنتیں کیا ہوتی ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے نواقض وضو۔ اس میں ہم جانیں گے وہ کون سی حالتیں ہیں، صورتیں ہیں جن میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آئیے ایک نظر ڈال لیتے ہیں کن عوامل سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 1، ٹیک لگائے بغیر نیند آ جائے، اونگ آ جائے تو وضو یا تیمم نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر زیادہ لمبا کوئی لیٹ جائے، ٹیک لگائی ہوئی ہی ہو لیکن لمبا سو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور بیٹھے بیٹھے سر جھک جائے آگے کو تو اس اونگ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 2، صرف شک کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 3، بیوی کا بوسہ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، ایک شرط ہے کہ جذبات پر قابو ہو، مزی یا کوئی بھی ڈسچارج نہ ہوا ہو، اور اگر ہو جائے تو وضو کرنا ہوتا ہے۔ مزی کے ڈسچارج پہ وضو کرنا ہوتا ہے اور منی کے ڈسچارج پہ غسل کرنا ہوتا ہے، یہ بھی اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ آگ پر پکی ہوئی چیزیں کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، البتہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا ہوگا۔ کپڑے کی آڑ کے بغیر شرمگاہ کو ہاتھ لگایا جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر کپڑے کی آڑ ہو اور پھر ہاتھ لگ جائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، دوبارہ وضو نہیں کرنا ہوگا۔ اسی طرح چکنائی والی چیزیں کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ آئیے اب جانتے ہیں وہ کون سے عوامل ہیں، کون سی اشیاء اور حالتیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ جاننا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وضو ٹوٹ جائے اور ہم لا علمی کی وجہ سے عبادت کر رہے ہوں، کیونکہ وہ عبادت پھر قبول ہی نہیں ہوگی نا۔ لہٰذا کچھ چیزیں اور صورتیں ایسی ہیں جو وضو کے ٹوٹ جانے کا سبب بنتی ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک چیز یا صورت بھی پیش آ جائے تو وضو قائم نہیں رہتا، بلکہ جس کام کے لیے وضو کیا گیا ہو اس کی ادائیگی کے لیے نئے سرے سے وضو کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ جو صورتیں ہیں ان کو نواقض وضو یا وضو توڑنے والی چیزیں کہا جاتا ہے، یعنی وہ عوامل جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ سب جاننا اس لیے ضروری ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، وضو کے بغیر نماز قبول نہیں کی جاتی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا وضو ٹوٹ جائے جب تک وہ وضو نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتے۔ آئیے بہت دھیان سے سیکھتے ہیں کہ وہ کون سے عوامل ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تاکہ ہم عبادت کی قبولیت سے محروم نہ ہو جائیں۔ نمبر 1، مزی خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سیدنا مقدار رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مزی خارج ہونے سے غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مزی خارج ہونے پر غسل واجب قرار نہیں دیا، بلکہ فرمایا اپنا عضو مخصوص دھو ڈالو اور وضو کرو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی جو بھی نجاست لگی ہوئی ہے اسے پہلے صاف کر لو، یعنی استنجا کر لو، اور اس کے بعد وضو کر لو۔ دیکھیں میں نے بھی آپ کو بتایا کہ مزی اور منی میں کیا فرق ہے۔ مزی وہ ہوتی ہے جو کہ میاں بیوی کے تعلق سے پہلے ڈسچارج ہوتا ہے، اس میں وضو کرنا ہوتا ہے، اور منی جو ہے وہ تعلق قائم کرنے کے بعد کے ڈسچارج کو کہتے ہیں، اس میں غسل واجب ہوتا ہے۔ آئیے اس کو مزید سمجھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ مزی کا ذکر ہے تو ایک سادہ سا اصول ہے کہ کسی بھی مرد یا عورت کی دبر یا قبل سے، یعنی سبیلین سے، جو دو راستے ہوتے ہیں اخراج کے، ان میں سے کسی ایک چیز سے، کسی بھی ایک راستے سے کچھ خارج ہو جائے، مثلاً پیشاب، پاخانہ، ہوا یا کوئی بھی ڈسچارج وغیرہ، یہاں ڈسچارج پہ منی، مزی، حیض کا خون یا استحاضہ کا، یہ سب شامل ہیں۔ اسی طرح استحاضہ کو جب کوئی خون آتا ہے، استحاضہ کا خون، تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسے دوبارہ وضو کرنا ہوگا، کیونکہ استحاضہ کا خون جو ہے وہ عورت کو ایک بیماری کی وجہ سے آتا ہے اور یہ حیض کے خون سے الگ ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے سیدہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا کو استحاضہ کا خون آتا تھا۔ اس کے مسئلے کو دریافت کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم وضو کر کے نماز پڑھ لیا کرو کیونکہ یہ بیماری کا خون ہے۔ نمبر 2 ہے شرم گاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شرم گاہ کو ہاتھ لگائے بس وہ وضو کرے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنا ہاتھ کپڑے کی آڑ کے بغیر اپنی شرم گاہ کو لگایا اس پر وضو واجب ہو گیا۔ اسی طرح بچے کو، چھوٹے بچے کو اگر واش کیا جائے تو اس کے بعد وضو کرنا ہوگا، اس کا پیمپر بدلا جائے تو ظاہر ہے صفائی کرتے ہوئے ہاتھ تو لگتا ہے نا شرم گاہ کو، تو وضو کرنا ہوگا۔ کچھ ایسی اشیاء بھی ہیں جن میں علماء کا اختلاف ہے کہ ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ وہ یہ ہیں شہوت سے عورت کو چھونا، ہاتھ لگانا، پکڑنا۔ نمبر 2 میت کو غسل دینا، اور نمبر 3 مرتد ہو جانا۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ اس میں بھی وضو کر لیا جائے اور اختلافات سے بچا جائے۔ نمبر 3 نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سیدنا صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم سفر میں اپنے موزے 3 دن رات نہ اتاریں، لیکن پیشاب، پاخانے اور نیند میں ہم انہیں پہنے رکھیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سو جائے اس پر وضو واجب ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے اونگتے تھے اور وضو کیے بغیر نماز ادا کر لیتے تھے۔ اس پر پہلے بھی بات ہوئی نا کہ آپ بغیر ٹیک کے بیٹھے بیٹھے اونگ جائیں، تھوڑی سی نیند لے لیں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ایک چیز اور سمجھ لیجئے، زوال عقل ہو یا عقل پر پردہ پڑ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ زوال عقل سے مراد پاگل پن وغیرہ ہے، اور عقل پر پردہ پڑ جانے سے مراد نیند کا غلبہ یا بے ہوشی ہے۔
ان تمام حالتوں میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ان میں غیر محسوس طور پر وضو کے ٹوٹ جانے کا امکان ہوتا ہے، کیونکہ آپ ہوش میں نہیں ہوتے نا، وضو ٹوٹ گیا آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ ہاں، جس طرح پہلے بات ہوئی، بیٹھے بیٹھے معمولی سی نیند آ جائے تو وہ ناقض وضو نہیں، یعنی اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 4، ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کی حالت بیان کی گئی جسے خیال آیا کہ لباس میں اس کی ہوا خارج ہوئی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لباس اس وقت تک نہ توڑے جب تک ہوا نکلنے کی آواز نہ سن لے یا اسے بدبو محسوس نہ ہو۔ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ جب تک کوئی واضح علامت سامنے نہ آئے تو شک کی بنیاد پر وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ یعنی نماز کے لیے طہارت کا اہتمام اور انتظام کرنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ لیکن شیطانی وسوسوں اور شیطان کے غلبے سے بھی خود کو بچانے کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے، اور طہارت کے ٹوٹنے کا وسوسہ جو ہے وہ بار بار شیطان دل میں ڈالتا ہے۔ کرنا یہ چاہیے کہ اس کی شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے، اس کے وسوسوں کی طرف بالکل دھیان نہیں دینا چاہیے، اور اہل علم سے طہارت کے مسائل پوچھتے رہنے چاہیے۔ صحیح مسلم میں بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے پیٹ میں بوجھ محسوس کرے، پھر اسے شک پڑ جائے کہ پیٹ سے کوئی چیز نکلی ہے یا نہیں نکلی، تو وہ شخص آواز یا بو محسوس کیے بغیر وضو کرنے کے لیے مسجد سے باہر نہ نکلے۔ یعنی اگر کسی مسلمان کو اپنی طہارت پر پہلے یقین تھا، پھر بعد میں وہ شک میں پڑ گیا کہ شاید اب طہارت باقی نہیں رہی، تو وہ اپنی اصلی اور یقینی حالت پر قائم رہے، شک میں مبتلا نہ ہو۔ ہاں، ایک صورت میں شک کر سکتا ہے، بلکہ دوبارہ وضو کرے گا اگر وہ آواز سن لے یا اسے بو محسوس ہو جائے۔ آئیے ایک چیز اور سمجھ لیتے ہیں۔ اکثر ایک روایت جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے جو بلوغ المرام اور ابن ماجہ 1221 میں ہے۔ امام احمد اور دیگر محدثین نے اسے ضعیف کہا ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ قحط آئے یا نکسیر آئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، وضو نہیں ٹوٹتا۔ قحط یا الٹی، نکسیر جو ناک سے خون آتا ہے، ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سلسلے کی تمام روایات ضعیف ہیں، لہٰذا برات اصلیہ پر عمل کرتے ہوئے، جو صحیح حدیث ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی تائید اس واقعے سے بھی ہوتی ہے جو غزوہ ذات رقاع میں پیش آیا، جب ایک انصاری صحابی رات کو نماز پڑھ رہے تھے کہ کسی دشمن نے ان پر 3 تیر چلائے، جن کی وجہ سے وہ سخت زخمی ہو گئے اور ان کے جسم سے خون بہنے لگا، مگر اس کے باوجود وہ اپنی نماز میں مشغول رہے، یعنی انہوں نے نماز نہیں توڑی حالانکہ ان کا خون بہہ رہا تھا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اتنے بڑے واقعے کا علم ہی نہ ہوا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا ہو اور آپ نے انہیں نماز لوٹانے یا خون بہنے سے وضو ٹوٹ جانے کا مسئلہ نہ بتایا ہو اور ہم تک یہ خبر نہ پہنچی ہو۔ اسی طرح جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ زخمی کیے گئے تو آپ اسی حالت میں نماز پڑھتے رہے، حالانکہ آپ کے جسم سے خون جاری تھا، آپ کے جسم سے خون
بہہ رہا تھا۔ ہاں، جیسا کہ پہلے بات ہوئی، اگر خون استحاضہ کا ہو تو پھر وضو قائم نہیں رہتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرمگاہ کے سوا خون کا جو بہنا ہے وہ ناقض وضو نہیں ہے، یعنی اس سے وضو نہیں ٹوٹتا سوائے استحاضہ کا خون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر رباس پہ وضو ٹوٹ جائے تو ناک پر ہاتھ رکھ کر باہر کی طرف لوٹو، وضو کرو اور پھر نماز پڑھو۔ ابو داؤد پہ بھی ہے کہ مقتدی کا وضو ٹوٹ جائے تو اسے ناک پر ہاتھ رکھ کر صف سے نکل جانا چاہیے اور نیا وضو کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے نماز پڑھتے ہوئے کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھے اور وضو کر کے آئے۔ ایک اور چیز نوٹ کر لیجئے، جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر پانی مل جائے تو پھر تیمم کرنے کی جو رخصت ہے نا وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 222 میں ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ رہنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ ہمارا آج کا ٹاپک مکمل ہو گیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔